أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So in the last class we had some confusion in verse number 79. اور ہمارے پاس کے دو بڑے جمس جو بھی ہیں وہ ایک دم ایسا دے بلاسٹڈ ہے بام آن می، اور اس کی وجہ سے ایک دم ڈسٹرب ہوئے ہم ہیں کہ ان کے، لیکن these 2-3 days I was continuously thinking what is wrong with them, what is wrong in their understanding. So I decided to redo, inshallah, redo this verse. لیکن اس سے پہلے we will just do some revision of the grammar. چلیے، ایک سب سے پہلے آپ کا کیا کنفیوژن ہے؟ دیٹ آئی ہیو ٹرائی ٹو کیچ اٹ. سینٹینسز کے کتنی قسمیں ہیں؟ سر 2 خبریہ اور انشائیہ. نہیں، اس سے پہلے وہ سب میں آئیں گا، لیکن اس سے پہلے جو کائنڈس آف سینٹینسز ہے وہ کتنے ہیں؟ ہم جملہ ناقص، جملہ ناقص کون سے پڑھے تھے؟ ہم اور ناقص پڑھا تھا، کمپلیٹ اینڈ انکمپلیٹ. نہیں بابا، مین جو 4 ہیں. یس 4 ہیں. کیا ہیں وہ 4؟ اسمیہ، خبریہ، انا کا اور کانا کا. شاباش. اسمیہ، اسمیہ، فعلیہ، انشائیہ. اسمان، سوری یار، مائی مسٹیک. نو فیلیا، سوری. اسمیہ فعلیہ کیسا ہوتا ہے؟ سو تھوڑا سا ریویژن کرتا رہا کرو. دیر آر four types of sentences. One sentence which begins with a معرفہ or noun. ایک ناؤن سے شروع ہوتا ہے، اس کے کنڈیشنز ہیں کہ وہ معرفہ ہو، اور اس کے بعد اس ناؤن کے متعلق کوئی بات کہی جاتی ہے. اس کی مثال اللہ غفور رحیم، یہ جیسے اللہ کے بارے میں اللہ بہت
اس کی دو خبریں ہیں، غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں بہت سکون سے آپ کو پھر ایک بار ریوائز کرا رہا ہوں۔ ایک پورا یہ ہے، اس کو ہم اسمیہ جملہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ریپیٹ اسمیہ۔ Why? Because it is starting. In the beginning, there is a noun, and that noun is معرفہ، اور وہ مرفوع ہوگا۔ پھر اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی مرفوع ہوگی، وہ بھی کوئی صفت والی بات ہوگی، یا وہ بھی اس میں صفت ہوگا۔ اللہ رحیم کریم غفور رحیم۔ یہ ایک جملہ، یہ ہم کر چکے ہیں، بہت کر چکے ہیں، لیکن آپ کا کنفیوژن کہاں ہے؟ وہ دکھتی رکھ کو میں 2 دن سے میں وہی سوچ رہا تھا کہ where the mistake is there، میرے سمجھانے میں ہے یا آپ کے سمجھنے میں ہے، وہ دونوں مل کے کچھ مکس اپ ہو گیا۔ پہلا کلیئر ہو گیا، آپ کو ریوائز ہو گیا۔ فرسٹ ٹائپ آف سینٹینسز جملے اسمیہ۔ Is it clear? Say something. جی سر، جی سر۔ چلیے. Then the second type of sentence which begins with a weak word، کانا اس کے سسٹرز بھی ہیں پورے، یہ ایک ویک ورڈ سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ Say something, okay or not؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ جی بالکل صحیح صاحب۔ چلیے. Third type of sentence which begins with a word that is called مشبہ بالفعل۔ یہ فعل تو نہیں ہے لیکن فعل کا کام کرتا ہے۔ اس کے بھی کئی سسٹرز ہیں، وہ سسٹرز کا یہ فعل نہیں ہے، بلکہ اٹ از لائک اٹ ورکس لائک اے فعل۔ ایک اب یہ 4 جملے ہو گئے، 1 2 3، اور چوتھا جملہ کیا ہے؟ which is the fourth one؟ فیلیا۔ Very good. Failure. What is failure؟ وہ سب فیل معلوم سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بس فیل، فائل اور مفعول اور متعلق ہوتے ہیں۔ ابھی ہم وہ نہیں کر رہے، صرف شروع۔ یہ 4 جملے ہیں، ان کے کیٹیگریز ہم بنا لی ہے۔ ایک ناؤن سے شروع ہونے والا، ناؤن کو اسم کہتے ہیں تو اسمیہ جملہ۔ ایک وہ جملہ جو ویک ورب فعل ناقص کھانا یا اس کے سسٹرز سے شروع ہو، اور تیسرا وہ جو مشبہ بالفعل ہے، یعنی وہ فعل نہیں ہے بٹ اٹ از ٹیکن ایز اے فعل، جیسے بی ورب ہیں وہ عربی میں نہیں ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ مشبہ بالفعل ہے۔ فعلیہ اپروچ کرتے کرتے سارے لوگ پرفیکٹ ہیں۔ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل سے کسی اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ہم دوسرے اسٹیج پہ، دس از دا فرسٹ اسٹیپ، وی ہیو ریوائزڈ دا 4 ٹائپس آف سینٹینسز۔ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جب اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہوگا، اس اسم سے متعلق جو بات ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ خبر۔ خبر کا۔ اب سب سے بڑی گڑبڑ جو ہو رہی ہے، یہ گرامیرین نے بھی یہی کیا تھا، میں نے بھی یہی کیا، کہ خبر، اب یہ چونکہ اردو اور انگلش میں ترجمے کی بات ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس اسم کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، جیسے ابھی میں مثال دیا، اللہ غفور رحیم، اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ لیکن اینی تھنگ، اگر اسم کے بارے میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی تعجب کیا جا رہا ہے
تو ایسی صورت میں بھی گرامیرین اس کو خبر کہتے ہیں، لیکن وہ خبر عربی کا لفظ ہے any type of information، تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کانا کے جملہ کا اسٹرکچر کیا ہے؟ اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کانا سے جملہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہے؟ کمان، کانا اس میں کانا یس، اس میں کانا ہے۔ کانا کی بھی جب انالیسس کریں گے ہم تو اس کے ساتھ ایک اسم آتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی اس کے بارے میں بات کی جائے، گرامر میں اس کو خبر کہیں گے، لیکن ہمارے اردو کے لحاظ سے وہ خبر نظر نہیں آتی، بلکہ حکم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نے کہا ابھی آ رہے اس کو پھر ہم واحد کریں گے، وہاں اور واضح ہو جائے گا۔ انا ہے، انا کے بھی کیا اجزاء ہیں؟ انا کے بعد جنا کا سب کو معلوم ہے، برسوں سے کر رہے ہیں، لیکن ایک ڈاؤٹ مجھے کلیئر کرنا۔ انا کے بعد اس کا اسم آتا ہے، پھر اس اسم کی خبر دی جاتی ہے۔ Am I right؟ جی جی سب کریں، چلیے پھر اس کا فعل یا جملہ میں ایک فعل ہوتا ہے، اور اس فعل کے بارے میں اس فعل کا ایک کرنے والا ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس فعل کا اثر کسی پہ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ جی یہ سب آپ کرتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف میں ریوائز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بھی جملہ ہو عربی کا، اس میں ایک دو ہیں وہ بھی کبھی ہم کر لیں گے، وہ ما اور لا مشبہ بالفعل، وہ اسی میں آتا ہے، کانا اور انا میں، لیکن مین جو اس کے کیٹیگریز ہیں یہ چار ہیں۔ اب اس کے بعد یہ چار جملوں میں سے کوئی بھی جملہ دو اور کیٹیگریز ہیں، وہ سب کیٹیگریز ہیں، وہ یہ ہے کہ خبر یا، اور دوسرا ہے کیا ہے وہ؟ انشائیہ، انشائیہ، یہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ خبریہ میں کوئی چیز ابھی میں بتایا جیسے اس میں اس کی خبر ہے کان اللہ غفوراً رحیما، ہے نا؟ وہی بات کو ہم کانے کے جملے سے کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کان اللہ، یہ اسم یہاں پر مرفوع ہوا، اس کی خبر غفوراً رحیمن، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے ہم خبر دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انا کا ایک جملہ ہے، بہت کرتے 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 اب سب کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص بات آپ کو جس میں ڈاؤٹ ہوا وہ آپ کو اس میں پرفیکٹ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ پھر اب ایک انا کا جملہ ہے، اس میں کیا اس کے کمپوننٹ کیا ہیں؟ وہی ہیں، کمان اسم اور اس کی خبر، اسم اور اس کی خبر، لیکن یہ دونوں میں فرق کیا ہے کانا میں اور انا میں؟ کانا میں جو خبر ہے اس میں حکم ہو سکتا ہے، نہیں اور نہیں، ابھی اب حکم کی طرف مت جائیے، لیکن اس کے دو پارٹ کیا ہیں؟ پھر اس کے ساتھ انا کے ساتھ کیا آئے گا؟ ایک اسم ہے، دونوں کے اسم، ساتھ اسم تو آتا ہے، اسم ہوگا، پھر اس کے بعد جو باتیں ہوں گی وہ کیا کہلائیں گی؟ خبر، اس کا اسم انا کی خبر کہیں گے، جی یا اس اسم کے بارے میں خبر دی جائے گی۔ یہ تو جی خیر بہت آسان ہے، آپ کرتے بہت کرتے آ رہے ہیں، فعلیہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن اب یہ خبر جو ہوتی ہے وہ یا تو کوئی آرزو یا کوئی حکم، یہ جتنے امریہ جملے ہوتے ہیں یہ سارے خبریہ نکلاتے ہیں۔ یہ خبریہ اردو میں اگر آپ سمجھیں گے کہ خبر دی جا رہی ہے، انشائیہ میں بھی خبر، جیسے فاطمہ نے بھی ایک سوال
ویسی جب یہ پڑھ رہی تھی آیت تو کیا کانا کا جملہ بھی انشائیہ ہو سکتا ہے؟ فاطمہ آپ نے پوچھا تھا نا، جی پوچھا، سر. ہاں یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا. جملے تو چاہے کوئی بھی ہو ان کی قسمیں یہ 4 ہیں، اور ایک 2 ہیں وہ بھی ہم کریں ہیں یا کرتے رہیں گے. یہ وہ ایک مومنین کی حکایت میں اس کو کل سمجھانے والا ہوں، اس وقت بھی آپ سمجھ جائیں گے. تو اب انشائیہ میں جو بات کہی جا رہی ہے عربی میں اس کو بھی خبر کہتے ہیں، لیکن اگر وہ جملے ایسا ہو جس میں کوئی حکم ہے تو کیا حکم دیا گیا، یہ کوئی بات کی حکم کی خبر نہیں ہو رہی، کوئی ڈیٹیل، یہ صرف آپ خبر کو سمجھیے. خبر گرامیرین دونوں جگہ خبر کہتے ہیں، وہ جو حکم ہے وہ بھی خبر کہلاتا ہے، لیکن وہ خبر ایسا نہیں ہے جیسے اللہ غفور الرحیم، بلکہ اس میں اگر کوئی حکم ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا دیا اس کا اگر ذکر ہو، حکم کس کو دیا اس کا اگر ذکر ہو، تو ایسے تمام جملے انشائیہ جس میں سوالیہ بھی ہو جائیں گے، اور جو ہے اس کے اندر تعجبیہ بھی ہو جائیں گے، اور خواہش کے بھی ہو جائیں گے، شرط کے بھی ہو جائیں گے، جواب شرط، تو وہ تمام ایسے جملے انشائیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ڈاؤٹ فاطمہ کا تھا، کوئی جملہ ہو وہ انہی 4 جملوں میں سے کوئی جملہ ہوگا، لیکن اس کا جو کنٹینٹ ہوگا وہ اسم کی خبر دے گا. خبر یہاں پر سمجھیے کہ اس کے بارے میں کوئی مزید بات کہے گا، اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا. لیکن اگر وہ تعجب ہے تو کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، کوئی شرط ہے تو اس کا جواب شرط کیا ہے، شرط کس بات پہ ہے، وہ اگر وہ ہوگا تو پھر وہ خبر یہ خبر نہیں ہے خبریہ، بلکہ انشائیہ میں وہ تعجب ہے تو کس بات پہ ہے، یا پھر خواہش ہے تو کس بات پہ ہے، یا پھر اس کا شرط ہے تو کس بات کی شرط ہے، اس شرط کا جواب کیا ہے. Are you following؟ یہ تھوڑا سا ایک بار ہم ریوائز کر لیے. اب اس کے بعد ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں، اور اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کانا کتنے بار استعمال ہوا ہے، دس از 1 کانا. پھر اس کے بعد کونو یہ کانا ہے، اور اس کے بعد پھر کونو ایک کانا ہے، پھر کنتم ایک کانا ہے. ٹھیک ہے، کتنے کانا ہے. اب یہ پہلا جو کانا تھا اس کا اسم جیسے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پر میں ایک بار سمجھایا تھا کہ اگر کوئی عامل زیادہ طاقتور ہو تو وہ کسی بھی اسم کی کیفیت کو بدل سکتا ہے. اس کے لیے 2 لفظ سمجھایا تھا. کیا سمجھایا تھا؟ کسی کو یاد ہے 2 لفظ؟ محلن لن ویری محذوب گڈ. ہوتا ہے. محلن ایک سمجھایا تھا، اور محلن مجرور اصلاً مرفوع. اصلاً نہیں، معنن. اصلاً بھی خیر کر لے سکتے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے مرفوع ہے، اور چونکہ اس کے اوپر جو عامل آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، تو اسی لیے وہ بشرن کو لی بشرن کر سکتا ہے. اب اس کے بعد یہاں تک ہم کر لیے تھے یوتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوت، یہ ساری چیزیں یہ کانا کے ساتھ آ رہی ہیں. اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ یہ بشر تو یہ اس کا اسم ہے کانا کا، اور اس کے بعد ان کیا ہے؟ یہ یس شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، مصدریہ بھی سر. مصدریہ بھی ہے، یا پھر شرطیہ بھی ہے. خالی مصدریہ کہنے سے بھی
کوئی کلیئر آپ کے ذہن میں جو فعل کو میں سے وقت کو نکال دیتا ہے نا، تو اس کے لیے مصدریہ آپ کہتے ہیں. اب صرف جو ہے اس میں کہ یہ شرط ہے، یہ کانا کے ساتھ یہ شرط ہے کہ یوتی ہو اس کا فعل فاعل مفعول ہے، اور یہ فاعل اس کا کیا ہے، وہ امٹی ہو کے اللہ نے اس کو دیا. کیا کیا دیا؟ ایک کتاب. پھر واو کے ساتھ آ رہا ہے معطوف ہو گیا، پھر واو کے ساتھ آ رہا ہے نبوت. یہ تین چیزیں دی. ٹھیک ہے، یہ ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ لیے تھے، یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ کانا کے ساتھ یہ بشر ہے، اور بشر کے بارے میں ایک شرط ہو رہی ہے. ہر بشر نہیں، جو بشر ہیں ان میں سے کسی بشر کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک مقام دیتے ہیں، اس کو کسی کام کے لیے سلیکٹ فرما دیتے ہیں، اور اسی کو نبی یا رسول کہتے ہیں. تو ایسا بشر، تمام انبیاء بشر تھے، تمام رسول بشر تھے، ایسا بشر جس کو یہ پورا ایک شرطیہ جملہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ یوتیہ اس کو دیتے ہیں 1 کتاب، نمبر 2 حکمت، نمبر 3 نبوت. تو اسے اسپیشل بشر. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے؟ پہلے بھی کلیئر تھی. جی سید صاحب. ویری گڈ. چلیے اب اس کے بعد یہ سما جب کوئی حرف آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آفٹر ڈیتھ، آفٹر اے گیپ، اللہ نے تو اس بشر کو نبی یا رسول بنا دیا، مبعوث فرما دیا. اب اس سے ایکسپیکٹ یہ کرنا، جو اہل کتاب میں یا پھر دوسرے مذاہب میں بعض لوگ جتنے ان کے اوتار آئے تھے یا جو نبی آئے تھے، نصرانی جو ہے اس کی زندہ مثال ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میرا باپ اور تمہارا باپ اللہ ہے. یہ ان پہ کہا جا رہا ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شرط کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا اس کے بعد مانے اس کو نبوت، حکمت اور کتاب دینے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ یقول. یہ یقول کون ہے؟ یہ یا کس کی طرف جا رہا ہے؟ بشر کی طرف یا بشر جا رہا ہے، یعنی یہ یا جو جا رہا ہے پریفکس، وہ بشر جس کو یہ چیز دی، وہ یہ کہے. کس سے کہے؟ لوگوں سے. للناسی، یعنی لوگوں سے کہے. اب یہ یہاں پر تھی گڑبڑ، کونو عباد لی. اب یہاں پر گڑبڑ آپ نے کیا کی تھی فاطمہ؟ پھر ایک بار جو کرے تھے وہ بتاؤ، پھر کریکشن والی بات بعد میں کریں گے. جی سر، میں نے کہا تھا کانا کا جملہ ہے، اور پھر میں نے کہا کہ عبادن جو ہے اس کا مفعول دکھ رہا ہے کہ اگر حکم ہو رہا ہے کہ تم سب بن جاؤ میرے بندے. اب یہاں پر دیکھیں، وہی ایک بڑی غلطی تھی جو میرے اوپر یہ بام کی طرح پھوٹی. وہ یہ تھی کہ اب یہ کونو یقیناً کانا کا جملہ ہے، اور پھر اس میں کیا ہے؟ امریہ بھی ہے. کانا کا امریہ جملہ ہے، اور اس کو ہمیشہ ہم یہ واو الف کو کانا کا اسم ہی کہیں گے. یو آل کون ہے؟ نبی کو فالو کرنے والے، نبی کو نبی ماننے والے. اب ان سے وہ کہے کونو. اب یہ بالکل کانا کا جملہ بھی جو ہم ریوائز کریں کانا ہے اور اس کا اسم ہے. ارے بس سمجھ میں. اس کے بعد اب جو گرامیرین ہے اس کو عباد لی، اس کو خبر کہتے ہیں. یہ خبر ویسی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا جو اس کا انٹرپریٹیشن ہے، یا کونو واو الف کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ ان کا قول ہے کہ یہاں سے کونو عباد لی، یہ بندے بن جاؤ
میرے یعنی میری عبادت کرنے والے، میری عبادت. سو دس از اونلی اے سپوزیشن. پہلے ایک بات کہی گئی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں. ایسا کہا نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کو یہ سب دیا گیا تو کیا یہ سب حاصل کرنے کے بعد یقول للناس کونوا عباد. اب اس کی انالیسس کے وقت ایک بات پرسوں بھی بتایا تھا، کسی ویک ورب کا یا مشبہ بالفعل کا مفعول یا نہیں ہوتا، فاعل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ اس کی خبر ہوتی ہے کانا کی یا انا کی. اب اس کی خبر جو کہہ رہے ہیں بادلی، لیکن یہ ویسی خبر نہیں ہے بلکہ یہ حکم اونوں میں جو حکم ہے ہو جاؤ عبادل، یہ عبادل. اب یہاں پر اس کو جو مفعول بھی ہی سمجھے تھے آپ، وہ بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کانا کا یا انا کا جملہ اس کی انالیسس میں اس کا اسم اور خبر ہوگی، اور یہ خبر ہے حکم کے بارے میں. کیا حکم دے گا وہ؟ امر کیا ہے کہ وہ کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ. ایسے سورہ بقرہ میں آپ نے وہ بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروپ تھا جو مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑتا تھا ہیلے بہانے کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے امر کا صیغہ استعمال کیا، کونو قردۃ خاسئین. یہ بھی کون سا جملہ ہے؟ کانا کا جملہ ہے. کانا کا جملہ ہے. کونو، یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو اللہ نے آرڈر دیا، ان کو حکم دیا، کن کہا اور کیا ہو جاؤ کہا. اب اس کو گرامیرین کا یہ کانا کا اسم وہ لوگ اور پھر ان کے بارے میں جو حکم دیا گیا، جو حکم دیا گیا اس کو گرامیرین خبر ہی کہتے ہیں. لیکن یہ جملے خبریہ اسم کے بارے میں مزید کوئی اس کی تفصیل نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ حکم کیا تھا وہ بھی خبر ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے ان سے حکم دیا اور کہا کہ ذلیل بندر اور بن جاؤ، کونوا قردۃ خاسئین. ایسے بہت سے آپ کو ملیں گے. جملہ کانا کا ہے، قردتاً اس کا مفعول نہیں ہوگا بلکہ اس کی خبر ہوگی. خبر وہ کیا حکم تھا، اس حکم کو بھی یہ عربی زبان میں خبر ہی کہتے ہیں، بٹ اردو سے آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا. کانا کے اسم کی کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ جو حکم دیا وہ حکم کیا ہے، وہ حکم کیا ہے، وہ حکم ہے قردتاً. حالانکہ مفعول بننے کی تمام صلاحیتیں اس میں بھی ہیں، قردتاً منصوب بھی ہے اور پھر وہ خاصین اس کی صفت بھی ہے. اب وہ لیکن اس کا مفعول نہیں بن سکتا، بلکہ حکم کی وضاحت ہے، یعنی جو ان کو حکم دیا، حکم کیا ہے قردتاً خاصین. ویسے یہاں پر بھی کونوا عباد لی، یہ کیا حکم دیا کہ یہ دیا نہیں، کیا وہ ایسا کہے گا. یہ بھی انشائیہ جملہ ہے بل خبر نہیں کہ will do you expect him to say، ایسا مطلب نکلے گا کہ تم اس سے یہ سمجھتے ہو کہ وہ کہے گا یہ مقولہ کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، کہ کر کے من دون اللہ، ادر دین اللہ سبحانہ و تعالی. یہاں تک کلیئر ہوا؟ تو سید صاحب یہ جو عباد دل لی ہے، اس کو جب آپ گرامیٹیکلی بریک کریں گے تو یہ مضاف مضافلے ہوں گے. اگر ہم بھلے ٹھیک ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اگر گرامر کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے مضاف مضافلے. نہیں ہوتا کہ مضاف. اب اس کے لیے پھر مضاف مضافلہ کا ریویژن کرنا، کسی بڑی کو پکڑنا، مضاف مضافلہ کیا ہوتا ہے،
دو اس- اسم کے درمیان جو رشتہ بنتا ہے کتاب اللہ ہی، یہ جو رشتہ بنتا ہے اس کو، لیکن یہ لی میرے لیے، عباد لی یہ مضاف. تو یہ تمام جتنے ڈیفینیشنس ہیں مرکبات کے، وہ تھوڑا سا اگر آپ کسی سے، آپ تھے نہیں گرامر میں، بہت لیٹ آئے، لیکن آپ کو بڑی اس میں شازیہ اویلیبل ہے اور پتہ نہیں کون ہے شازیہ کا بھی پتہ لیتی ہوں کلاس لیتی ہوں سے ہاں، تو اس میں آپ اس کی پوچھ وضاحت ٹھیک ہے ٹھیک لینا کہ مرکبات میں کیا کیا ہوتا ہے، جی اس جی کی خصوصیات کیا ہے. تو یہ خالی کہیں بھی ایسا لی دیکھے تو اس کو مرکب اضافی نہیں کہیں ہم. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا. تو یہاں پر ایک سپوزڈ کلمہ تھا، ولیکن اب یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، پر اس کی تفسیر کرتے وقت ہم اس کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے تھے. یہ کون سا لفظ محذوف ہے؟ لیکن اور کونوں کے بیچ میں ایک کلمہ وہ کہتے قالو یس قالو قالا یقولو، پھر یقول وہی یقولو. یہ تو نہیں کہہ سکتے کونو عباد لی، لیکن یہ پھر جو ہے اس کا لیکن کے معنی میں ہے. پھر یہاں پر جو چھپا ہوا ہے یقولو، وہ تو یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یقولو. یہ پھر مقول القول ہو گیا، پھر ان کا مقولہ ہے، بلکہ یہی کہیں گے یا کہتے ہیں کونو ربانین، یہ ان کا قول ہے. ایسا شخص جس کو اللہ نے یہ چیزیں دی، کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی، حکمت سکھائی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ بات جو آئی ہے، بلکہ ولیکن یقولو، وہ یہ کہتے ہیں، یہی کہے کہ سب میں بھی ربانی ہوں، تم سب بھی ربانی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے حکم کے ماننے والے بن جاؤ، حرام اور حلال کو سمجھنے والے بن جاؤ، اب اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. یہ ربانی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ علماء کے لیے ہے. پھر یہاں پر کان آ گیا. اب یہ کس قسم کا ہے؟ بیما بیکاز آف، یہ کنٹریکشن ہے. بیکاز آف مانے یہ علماء ہے. اب یہ جملہ کیا کہیں گے آپ؟ تعلمون، تعلمون، تعلمون. کوئی کریں اس کو، پھر فاطمہ کریں. کن تم، علمونا جو ہے وہ کانا کا جملہ ہے، اس میں تم جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور خبر ہے تو علمونا، اور خبر کو ہم کھولیں گے تو خبر جو ہے وہ فعلیہ جملہ ہے جس میں اب یہاں پر ویسا نہیں ہے حکم کا، بالکل سیدھا سادہ کانا کا جملہ ہے. کن تم کی تعریف کی جا رہی ہے، تم کون ہو؟ تو علمون ہے نا، تم سکھاتے ہو. یہ سکھانے کا کام علماء کا ہی ہوتا ہے جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب وہی لوگوں کے بارے میں ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کے آئے تھے، چیزوں کو چھپا دیتے تھے. سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے کہ وہ جو بھی تورات کی بات مسلمانوں کے سامنے کرتے تھے کہ تم اپنے راز یا اپنی کتاب کے بارے میں ان کو کیوں کہتے ہیں، جا کے وہ ہمارے لیے حجت بن جائے گی اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا پڑے گا. بہت جگہ ایسا مضمون آیا. اگر تمہارا کام جو ہے وہ سکھانا ہے تو جو کچھ تمہارے پاس کتاب میں ہے وہ صحیح بات لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن اس کو توڑ مروڑ کے، اس کو چھپا کے، جو یہ کہتے تھے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، اور نہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بات انبیاء نے کہی کہ ہم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یا تین اللہ میں سے ایک اللہ کو مانو. اور تم سکھاتے ہو. اور پھر اس کے بعد سکھاتے ہیں. کتاب آیا تھا، اس کا مقام کیا ہے؟ مفعول ہے یہ. اور پھر اس کے بعد پھر
وہ بیما اور اس وجہ سے بھی کہ تم کتاب کو سیکھتے ہو، سیکھنے کے بعد ہی عالم بنتے ہیں. تو وہ عالم جب تم بنتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ جو تمہاری کتاب میں ہے. اب یہ جو آج ہم نیا گروپ شروع کریں گے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے میثاق لیا تھا انبیاء سے، کیا میثاق لیا تھا، وہ ساری باتیں. اور تم سیکھتے ہو اور اسی چیز کو دوسروں تک پہنچاتے ہو. تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی سیکھا ہے وہی بات جو کتاب میں ہے وہی پہنچاؤ. اس میں کچھ چھپا لینا یا اس کو بدل دینا یا اس کی بجائے کوئی اور عقیدہ قائم کر کے انبیاء پہ تہمت لگانا کہ انہوں نے ہی ہم سے ایسا کہا ہے، ان کی شریعت کو بدل دینا اور اس کو انبیاء سے منسوب کرنا کہ انبیاء نے ہی ہم کو یہ تعلیم دی. تو یہ کانا انا جتنے بھی ہیں اس میں ایک بات تو جو آپ کا کنفیوژن تھا وہ خبر کو آپ لے رہے تھے، اور پھر دوسرا یہ کہ جہاں پر آپ کو یہ نظر آیا کہ فعل ہماریا جملہ نظر آیا تو پھر اس کے بعد آپ کو عبادل اس کا مفعول نظر آ رہا تھا. لیکن کانا کا انا کا جملہ آئے گا اس میں تو اس صورت میں خبر اس حکم کے بارے میں ہی ہوگی، اس کی انالیسس آپ صرف کانا کے جملے کی طرح کریں گے. میں کچھ صحیح سمجھ سکا آپ کے ڈاؤٹ کو فاطمہ یا حمیرہ؟ سر جی سر، یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن تھا ذہن میں میرے کہ جو انشائیہ ہے جس کے تم تعجب یا جو بھی سوال آتا ہے یا حیرانی ہے، میں سمجھتی کہ وہ الگ کیٹیگرائز کرتے ہیں اس کو، نہیں، اور جملے وغیرہ وہ الگ ہیں. جملوں کی قسمیں تو وہی ہیں جو بھی ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جملے 4 قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مضمون کے لحاظ سے کہیں اس اسم کی خبر دی جاتی ہے، کہیں اس پہ تعجب کیا جاتا ہے، کہیں خواہش کی جاتی ہے. اب جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان کنتم مومنون، کنتم مومنین اگر آپ لیں گے تو یہ سیدھا سیدھا کانا کا جملہ ہے. کنتم، اس کے انالیسس کیجئے، کنتم مومنین، اس کے انالیسس کرو ہمارا، کنتم مومنین. جی سر، کانا کا جملہ ہے، تم اس کا اسم ہے اور مومنین اس کی خبر ہے. اس کی خبر ہے نا. یہ بالکل جیسے اردو میں خبریہ جملہ ہے، تم مومن ہو کنتم. اب اس کے اندر ہم ایک حرف شرط لگا دیتے ہیں ان، ہے نا، یہ شرطیہ ہو گیا. تو اب یہی جملہ کیا ہو گیا؟ شرطیہ، ہاں، کانا کا شرطیہ انشائیہ شرطیہ جملہ ہو گیا، انشائیہ ہو گیا. اگر تم مومن ہو تو تمہارے کو یہ کرنا چاہیے. بہت سی ایسی آپ کو قرآن میں آیتیں ملے گی شرط کے ساتھ. اب یہ خبریہ وہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، گرامیرین کنتم مومنین کو خبر ہی کہتے ہیں، لیکن وہ اردو اور عربی کے ڈفرنس کو سمجھنا ہے. بلکہ اگر کے بعد آ رہا ہے تو یہی جملہ جو انا کو نکال کے ہم پڑھے تھے وہ صرف کنتم کانا کا جملہ ہے، اسم تم ہے اور پھر اس کی خبر مومنین ہے. لیکن ان لگا دینے سے یہی کانا کا جملہ بجائے اسمیہ ہونے کے شرطیہ ہو گیا. ایسی بہت مثالیں ملیں گی. Could I succeed in finding out your doubt? Where is it? کچھ تو سید صاحب جو میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ جی جو اسمیہ کا جملہ، کانا کا جملہ اور انا کا جملہ، اس میں جو خبر ہوتی ہے وہ شرطیہ بھی وہ انشائیہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل رائٹ؟ جی بالکل سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک. جی دوسرے جو مین ٹارگیٹ تھے میرے، فاطمہ، ہمارا، یہ کچھ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا؟
جی سر بہت زیادہ کلیئر ہوا، مطلب میں اتنا غلط سوچتی رہی ہوں کہ وہ ان نہیں کو جی، ٹوٹلی الگ کیٹیگرائز کرتی رہی ہوں انشائیہ کو، جس میں حکم تعجب وغیرہ ہوتے تھے، یعنی کہ یہی جملے ہیں جن میں انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، شرط بھی ہو سکتی ہے، حکم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. ویری گڈ. ہمارا کچھ کلیئر ہوا؟ جی سر بالکل، جو فاطمہ نے کہا وہی میرا بھی ہاں کنفیوژن بس تھا. تھا. اور چونکہ تم کانا کی گردان آپ نے سکھائی تو گردان کی وجہ سے کوئی فعل ناقص ایکٹیو فعل نہیں بن جاتا. گردان تو کسی بھی ناقص فعل کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ورب آف ایکشن نہیں بن جاتا ہے نا گردان. تو اس کے لحاظ سے سبجیکٹ کے لحاظ سے کانا، کانا، کانت، کانتھا، کان، کننا، یہ سب گردان ہے. وہ فعل کے لیے اس کی گردان ہوئی ہے، بٹ اٹ از ناٹ دا ایکٹیو ورب. اور دوسری بات جو پرسوں بھی سمجھایا تھا، ہمیشہ یاد رکھیے فعلیہ جملے میں جو فعل ہوتا ہے وہ اگر ورب آف ایکشن ہو تو اسی صورت میں وہ فعلیہ جملہ ہوگا، اور اسی ورب آف ایکشن کا ایک کام ہوتا ہے، اس کا ایک کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کام سے متاثر ہونے والا ہوتا ہے، جس کو فعل، فاعل، مفعول کہتے ہیں انالیسس میں. سر میں ابھی تک سمجھتی تھی کہ جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک خبریہ ایک انشائیہ، اور خبریہ میں آتے ہیں یہ چاروں جو فعلیہ، اسمیہ، کانا اور انا. سر آج بالکل کلیئر ہو گیا. نہیں، وہی چیز مجھے 2 دن تک جی سر. پریشان رکھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ایکچولی میں اس دن ایک دم ڈسٹرب ہو گیا کہ ہمارے 2 جیمز کلاس کے وہ ایک دم سے ایک بم پھوڑ دیے کہ کانا کا مفعول ہے. مجھے ایک دم وہ ہو گیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. تو اب اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا ضرورت تھی. جملے تو وہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے کنسٹرکشن کے لحاظ سے کوئی انفارمیٹیو سینٹینس جا کے وہ انشائیہ جملہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ امریہ بھی ہو جا سکتا ہے، یا پھر خواہش والا بھی، پھر شرط والا بھی، کوئی سا بھی جملہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ٹھوس خبر دی جاتی ہے اسم کی، اور یہاں پر کوئی شرط رکھی جاتی ہے. جو بھی انشائیہ کے کئی اقسام ہیں وہ میں لکھایا بھی تھا، آپ پڑھے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ روز کے کلاسز میں بھی بڑا اچھا کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈاؤٹ آپ کا آج کلیئر ہو گیا، وہ یہ کہ انشائیہ اور شرطیہ دیز آر دا سبسیڈری ڈویژن آف دیز 4 ٹائپس آف سینٹینسز. گرامر میں کوئی بھی جملہ ہوگا عربی زبان میں تو اٹ ول فال انٹو ون آف دا کیٹیگری. ہر کیٹیگری کے کچھ اصول ہیں. انا کا اسم کیسا ہوگا، خبر کے اعراب کیا ہوں گے، کانا کا اسم کیا ہوگا، اس کے اعراب کیا ہوں گے، اس کی خبر کیسی ہوگی، اس کے اعراب کیا ہوں گے. مائی کے لیے تھوڑا سا میری سوچ کا کوئی فائدہ ہو گیا؟ جی جی سر، سر. آج جو ہوا، آج جو ایک چیز جو شاید ہم نے کبھی سمجھی نہیں، آج سمجھ میں آئی. اب لیٹ سی، اب انشاءاللہ اپلیکیشن آگے پریکٹس ہوتا رہے گا، بالکل ہوتا رہے گا. سو شیل وی موو ٹو اوور 81؟ یس، ابھی بہت ٹائم ہے. یہ بہت بڑی ہے لیکن سمجھنے میں آسان ہے. اب یہاں سے دیکھیے 81 to 91 ہم ایک الگ گروپ بنائے. ہو سکتا ہے کہ ہم وہ 3 آیتیں بھی اس میں شریک کر لیں جو پہلے پڑھ کے آئے ہیں. انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکمت والی بات بتائی کہ اللہ کسی کو کسی خاص عہدے کے لیے، کسی خاص مقام کے لیے اگر چنتے ہیں تو اس سے
دوسرے لوگ کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بات کے علاوہ کسی کفر کو، اس کے بعد کیا میں پڑھے تھے کہ تم ملائکہ کو رب بنا لو یا پھر راہبوں کو رب بنا لو، ایسا وہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ دونوں تو عام آیتیں تھیں۔ اب اس کے بعد جو اصلی بات ہے، جو انبیاء کو بات سکھائی گئی، اسپیشلی about the Anbiya or Rasul who succeeded one another. انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، آدم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، پھر ہود علیہ السلام بھی آئے، اور عاد علیہ السلام کیا ہے وہ کون تھے وہ؟ عاد علیہ السلام نہیں، عاد تو قوم کا نام، صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو یہ اب اس میں اللہ نے انبیاء کو جہاں پر حکمت کی باتیں بتائی اور ان کو توحید کی بات بتائی اور پھر ایک شریعت عطا کی، ایک کام اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی حکم ان کو دیا ہے جس کا ذکر 81 میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں گا میں، اور اس کے بعد آپ کو اور کلیئر ہو جائیں گی جب آپ اس کے پارٹ کر کے اس آیت کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ میثاق کا یہ قرآن میں بہت جگہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک پکا وعدہ جو ہوتا ہے، وہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے لیا، تمام انبیاء سے، ان کو نبوت کے درجے پہ فائز کرنے کے وقت یا فائز کرنے کے بعد، جیسے توحید کا وعدہ اور پھر بات کو پہنچانے کا وعدہ اور پھر شریعت کو پیش کرنا، حکمت سے پیش کرنا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اسپیشل وعدہ، ایک میثاق انبیاء سے اللہ نے لیا، تمام انبیاء سے، وہ یہ کہ جب میں تم کو نبی بنا دوں، آتیتکم، یہ تو جو بھی اب آپ کریں گے یہ فرسٹ پرسن سنگولر، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم کو دے دوں من الکتاب والحکمتی، جب یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب اور حکمت، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعا فرمائی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھا اور ان کو حکمت عطا فرما، کتاب عطا فرما، اور ویسے جتنے بھی انبیاء تھے اللہ نے صرف کتاب نہیں دی، اس کو پہنچانے کے لیے حکمت بھی ان کو عطا کی۔ تو جب تم، اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب تم کو نبی یا رسول بنا دیا جائے، کس سے میثاق لے رہے ہیں؟ نبیین سے۔ نبیین میں رسول بھی آگے، رسول پہلے نبی ہوتا ہے بعد میں رسول ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ لیکن پچھلے انبیاء کی تصدیق، وہ انبیاء کا سلسلہ، ان پہ ایمان لانا، وہ نبوت کا ایک خاص درجہ ہے، کسی سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص وعدہ جو انبیاء سے لیا گیا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، یعنی نبوت کے کام کے لیے مبعوث فرما دوں یا نبوت کا کام تمہارے سپرد کروں، تو ایک چیز کا تم سارے، ہر نبی سے یہ میثاق لیا گیا، ہر نبی سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایک طرفہ ہے پچھلے انبیاء کا، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ہر نبی سے پچھلے انبیاء کی بھی تصدیق کرنا، اور ان کے بعد جو آنے والے نبی ہیں یا رسول ہیں ان کے بارے میں بھی اپنی امت کو بتا دینا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک میری اتباع کرنا،
میری شریعت کو فالو کرنا، لیکن جیسے ہی دوسرے نبی آ جائیں یا رسول آ جائیں اس وقت میری شریعت یا میری اتباع ختم ہو جائے گی، بلکہ تم اس نبی کی اتباع کرو گے۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر میں بھی ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، دو قول ہمارے پاس ہیں، ایک عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ پرومس تمام انبیاء سے لیا گیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کو، جو پچھلے نبی کی صداقت کرے گا، ان کے بارے میں گواہی دے گا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، اور آنے والے نبی کی بھی بشارت دے گا اور یہ حکم دے گا کہ ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو یہ میسیج تمام انبیاء کو دیا گیا کہ اپنے بعد آنے والے نبی یا اس کے بعد جتنے انبیاء یا رسول آنے والے ہیں سب کی بشارت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں کوئی بڑا ڈفرنس نہیں ہے، لیکن آپ اس آیت کی شرح میں، اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و مرسلین کے آنے کی بشارت سنا دی گئی تھی، اور ہر ایک سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اس زمانے میں اگر تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس وقت کسی کی شریعت کام نہیں کرے گی، اور جب تک وہ اس آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور ان کی شریعت کے مطابق۔ اور وہی احادیث میں بھی آپ کو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ڈسینٹ ہونے والے ہیں، اور وہ جو خود اس کی قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے بڑی نشانیوں میں سے ہے، جب وہ آئیں گے تو اپنی شریعت پہ کام نہیں کریں گے، بلکہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے، ویسے ہی نماز پڑھیں گے، وہی شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے مطابق کوئی بھی کام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر آج میرے زمانے میں موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے میری پیروی کرنے کے، میری اتباع کرنے کے، میری شریعت پہ عمل کرنے کے۔ تب یہاں پر ایک بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبوت کے ساتھ بہت سارے وعدے لیے ہوں گے کہ میری بات جوں کی توں جیسی ہے ویسی اپنی امت کو پہنچا دینا، اور پھر توحید کی تعلیم دینا، آخرت کے بارے میں بتانا، یہ ساری باتیں انبیاء کو سکھائی گئی ہوں، حکمت سے بتانا۔ لیکن یہاں پر اسی سلسلے میں ایک بہترین آرگیومنٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اہل کتاب کے لیے ایک ضرب ہے یہ کہ نبیوں کو بتا دیا گیا تھا، ان کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، لیکن تم ہے کہ اس کو چھپاتے پھرو۔ سورہ بقرہ میں جیسا آپ نے پڑھا کہ تم کیوں بتاتے ہو اپنی باتیں یہ انبیاء کے بارے میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ہمارے نبی نے بھی اس کی بشارت دی تھی کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، اس کو چھپا کے رکھو، اگر یہ بتا دیں گے تو تم گرفت میں آ جائیں گے، پھر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ جب دے دیں گے اس وقت جاءکم رسول، یہ رسول یا تو کوئی بھی رسول کے بعد جو رسول آئے وہ ہو سکتے ہیں حضرت ابن عباس کے تفسیر کے مطابق، یا حضرت علی کی
تفسیر کے مطابق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے، تمہارے نبی جو بھی ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، ان میں سے کسی کو کے خلاف کوئی بات کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تصدیق، جتنے انبیاء تھے اپنے پہلے نبی کے خلاف یا وہ نبی نہیں تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کسی نے نہیں کہا، ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ تو جب وہ رسول، اختلاف دونوں میں ہے کہ ہر نبی کو اپنے بعد آنے والے نبی جتنے آئیں گے ان کی بشارت دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی گئی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہر نبی کو دی گئی تھی، اور اس کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ اپنی امت کو یہ بھی بتا دینا کہ جاءکم رسول، جب وہ رسول ان کے پاس آ جائیں اور وہ کیا کرنے والے ہوں، مصدق لما معکم، وہ یہ خصوصیت یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے نبی تھے اور جو صحیح بات انہوں نے کہی اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ شریعت کو بدل لیا تو جو صحیح شریعت تھی وہ قرآن میں ہے، چاہے وہ نصرانیوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حکم ہوا کہ اپنی ملت کو، اپنی قوم کو یہ حکم بھی دینا، لا تنصرنہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، یہ نون ثقیلہ کے ساتھ، کہ ان سے یہ ضرور کہنا ہے کہ اس نبی پہ، آنے والے نبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ لام اور نون شدہ آنے سے ضرور ایمان لانا، اٹس اے مسٹ، اور ان کی ہر معاملے میں مدد کرنا۔ یہ اہل کتاب ایمان ہی نہیں لا رہے تھے تو مدد کر بڑھائے الٹے لڑنے کے لیے آ جاتے تھے، ہے نا۔ وہ جنگ غزوہ خندق میں تمام نصرانی بھی شہید تھے، اور نصرانیوں سے جو تبوک کا غزوہ ہونے والا تھا وہ نہیں، ڈر کے بھاگ گئے تھے، اس میں بھی نصرانی بجائے آپ کی مدد کرنے کے آپ کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہودی تو اس طرف تھے ہی، تو ایسے بجائے مدد کرنے کے وہ اسلام کے خلاف لڑنے مرنے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ نے انبیاء کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا ان سے پہلے تمہارے بعد جتنے انبیاء آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ، یقیناً تم ان پہ ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنا، ان کے خلاف نہیں جانا، ان کے وہاں جا کے اپنی جگہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ رک گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ پھر بات کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قال اقررتم واقررتم علی ذالکم، یہ میثاق ہے، کیا تم اقرار کرتے ہو ذالکم اسری، اور میری یہ جو خبر ہے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو تم پکڑے رکھو گے اور ضرور یہ کام کرو گے۔ بہت سارے نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے ایک ذمہ داری جو اہل کتاب کے غلط عقائد پہ ایک ضرب ہے، اس پہ ایک مہر ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم اقرار کرتے ہو، یہ سوال ہے، اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم یہ میری بات کے اوپر ان تک پہنچائیں گے۔ پھر یہ قالو ہے، اور تمام انبیاء نے، اللہ میاں سے کوئی پنگا تھوڑی لے سکتا، نبی ہیں وہ، اور پھر جو اللہ کا حکم ہے اسی کے اوپر
پیروی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا جواب ہے اقررنا، یہ ان کا مقولہ ہے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے جیسا فرمایا انبیاء کی بشارت بھی دیں گے جو ہمارے پاس بعد آنے والے ہیں، اور وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دیں گے، اور یہ حکم بھی ان تک پہنچا دیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، کہ تم ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. لیکن آج تک ایسا اس وقت بھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوتا، بلکہ اسلاموفوبیا، اسلام کو بدنام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف ممالک میں ایسے گستاخ رسول نکلے ہیں کہ وہ کچھ بھی گستاخی کر سکتے ہیں. تو حالانکہ اگر وہ کرسچن ہیں، یہودی ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی گستاخی کریں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا، میثاق تو یہی ہے کہ اس نبی پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو تمہاری کتابوں پہ جو تمہارے پاس ہیں، اس کی، تمہارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو پھر میثاق یہ ہے کہ ان سے کہنا کہ وہ ضرور ان پہ ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. پھر انبیاء نے جواب دیا، نہیں، اللہ نے سوال کیا اقرار تم، کیا تم میری بات کا اقرار کرتے ہو، میثاق پکا وعدہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم آپ کی بات کا اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَشْهَدُوا، اب پھر تم اس بات کے گواہ رہو کہ تم نے اپنی بات اپنی امتوں تک پہنچا دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہ رہوں گا کہ تم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ نبی نے وہ بات پہنچائی یا نہیں. پھر بھی حجت کے لیے، سب کے لیے ایک وقت ہوگا جہاں پر سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی یہ میری بات پہنچا دی تھی. ان کی امت والے انکار کریں گے، لیکن ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دلوائیں گے، اور اس گواہی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، اور آگے بھی یہ مضمون ملے گا. اس وقت ان کی امت کے لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، اور جبکہ یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے. تو ہم یہ تمام مسلمان کہیں گے کہ ہمارے نبی صادق امین ہیں، انہوں نے ہم کو اللہ کے حکم سے یہ بات بتائی، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات غلط نہیں ہے. ان کے انبیاء کو یہ میثاق لیا گیا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، یا جتنے انبیاء آنے والے ہیں ان کی بھی بشارت دینا، اور صرف بشارت آنے کی نہیں بلکہ حکم ہوا کہ ان کے اوپر ضرور ایمان لانا اور پھر ان کی مدد بھی کرنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گواہی دینے کی، لیکن یوم محشر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ سورہ مائدہ کی جو ایوننگ تفسیر کلاس کے ہیں وہ پڑھ کے ہیں، جو نہیں ہیں وہ پڑھیں گے. آخری رکوع وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو کی عبادت کے لیے اپنی امت سے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی ہے کہ عالم ما فی نفسی ولا تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی کا. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ تو سب جانتے ہیں کہ میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا ہے. ٹھیک، اگر میں کہا ہوتا تو آپ کو ضرور اس کا علم ہو جاتا. اتنا پیارا جواب ہے، آپ کو علم ہو جاتا. لیکن اس وقت ایک دلیل کے طور پہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کہا.
ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اور انبیاء کے تعلق سے جو بات ان سے کہی گئی تھی، جس کو یہ اہل کتاب نکال دیے یا چھپا دیے یا بدل دیے، اور اس کی بیس پہ جو بھی ان کے لوگ تھے، اس کے بعد نبی کا زمانے کے تو نہیں، اس زمانے میں نبی تھے بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو علماء نے یہ کام کیا کہ وہ تمام باتیں چھپا دی، اور شریعت کے احکام کو بھی، اصلی بات کو چھپا کے نئی نئی باتیں اس میں داخل کر دی۔ یہاں سے یہ پورا ایسا ایک ڈیٹیل آپ کو مضمون ملے گا۔ Did you understand the content of this ayah and the coming ayahs؟ وہ بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ کچھ سمجھ میں آیا کسی کے کنٹینٹ؟ جی سید صاحب بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا۔ تھوڑا یہ اخذتم علی ذالکم اسری، سر اس کا کھل کے ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا کیا ہم مطلب کریں ہوتا گے، یہ پورا کرے ہی نہیں ہے نا ابھی، ہے؟ جی کرے نہیں ہے، بلکہ اس کو ابھی ہم پورا جب گرامر کے ساتھ کریں گے، چلیے جہاں تک کر سکتے ہیں ابھی کریں گے، اس وقت اور آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا اسری کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وعدہ لے رہے ہیں۔ اوکے، چلیے کون اس کو شروع کرے گا؟ اب آپ کے سامنے پورا السلام علیکم، میں شروع کروں؟ ویری گڈ، کہاں سے؟ بہت دور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا نہیں، ماں پہ مد ہے نا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، الف پہ ہے مد، آ پہ مد ہے، مد ہے، آخر پہ ہے، ہاں۔ لمحہ لَمَّا میم پہ آتَيْتُكُم تشدید مِّن ہے۔ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہاں تک۔ ہم، اور اس جو ہے سو ظرف زماں، اور یہ فعلیہ جملہ ہے۔ ہم، اخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لیا، اور میثاق النبی، مضاف مضاف الیہ، پکا وعدہ، پکا عہد نبیوں سے۔ ہم۔ پہلے میثاق کیا ہے اور نبیین، یہ بہت اچھی بات، نبیین مضاف، کیا وہاں کوئی استاد مل گئے کیا جا کے وہاں؟ تم یہاں جب تک آپ ہی ناکارہ تھے، بہت کم میثاق صحیح بولتے تھے، بہت اچھی باتیں کر رہے ہو ماشاء اللہ۔ چلیے، میثاق بولے بھائی، کیا؟ اخذا میثاق اخذا کا، جو کیا میثاق کا کیا مقام ہے؟ میثاق کا مقام جو ہے سو فعل فاعل ہو گیا تو کیا ہے یہ؟ مفعول۔ پھر اتنا سوچنا نہیں، جب اچھے ہو رہے ہیں تو پورے اچھے ہو جانا۔ چلیے، تو اللہ نے لیا وعدہ، یا پورا یا خزا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اللہ نے ان سے یہ وعدہ لینا کسی ٹھوس چیز کو پکڑنے کے میں، خذ الکتابہ بہت جگہ آیا ہے قرآن میں کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پڑھ لو، یہ نہیں کہ تورات کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پڑھ لو، کوئی چھین کے لے جائیں گا، بلکہ وعدہ لینے کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، اور اللہ نے یہ میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ لیا۔ اب یہاں تو بہت اچھی انالیسس اس نے کی، انڈیا میں کچھ آب و ہوا میں وہ ہے شاید وہاں کی، اسی انڈیا میں کچھ کام نہیں ہے، خالی بیٹھنا ہے۔ اچھا اس واسطے تھوڑے اچھے، چلیے یہیں رہ گا تزین، اچھا تھا پڑھنا، یہیں رہ چلیے، گا انڈیا۔ دیٹس گڈ، یو میڈ می ہیپی۔ لما لما نہیں، ایسا اچھا، جب اچھے ہو لما گئے تو پھر دیکھیے لما کب پڑھیں گے؟ یہاں تشدید ہونا، تشدید یہ رہا تو پڑھ لما ہو گیا، یہ ہے لما، لما
لا تاکیدی ہے ما جو. اب اس کو ایسے نہیں بلکہ ہمیشہ ایک کنٹریکشن ہے اور اس کے معنی بالکل الگ نکلتے ہیں، اس کے انالیسس نہیں کی جاتی ہے. وین ایور جب بھی کے معنوں میں آئے گا. لمحہ کے معنی کنٹریکشن ہے، وہ کبھی ایک ہونے والی ہے کلاس میں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے. ایک کنٹریکشن سے جو دو حروف ملتے ہیں اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کے معنی الگ نکلتے ہیں، ہر زبان میں ہوتا ہے. اور وین ایور کے معنی نکلیں گے تو اس کو توڑیں گے تو پھر معنوں میں قرآن میں بھی بہت جگہ بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو اسی لیے کنٹریکشن کا ایک ہی معنی نکلتے ہیں، وین ایور. جب بھی. آتیتکم عطا کروں گا تم کو. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. آتیتکم تم کو عطا کروں گا، میں عطا کروں گا تم کو، میں دوں گا تمہیں. من کتابن، من حرف جار، کتابن مجرور. اب یہ آتیتکم کے ہم کیا معنی لیں گے یہاں کے لحاظ سے؟ دوں گا. کیا دیں گے، کیا عطا کریں گے؟ وہ جو پکا وعدہ اللہ تعالیٰ نہیں، ابھی وعدہ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے. ابھی نبی بنانے سے پہلے ہی، ابھی نبی بھی بنا دیے ہوں گے لیکن پوری تعلیم عطا نہیں ہوئی، پوری کتاب ان پہ نہیں اتری، پوری شریعت نہیں اتری. اسی وقت ایک ان سے وعدہ لے رہے ہیں، آتیتکم جب میں تم کو دے دوں. یہ دو چیزیں جو نبوت کی علامت ہیں، یہ دو ایک ملیں گی حکمت ہے، تو نبی. کتاب ہے. یہ جب میں تم کو دے دوں، یہ قرآن کی بلاغت ہے. جب میں تم کو نبوت پہ فائز کروں، تم کو نبوت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو I equipped you for the نبوت، کہ جب equipped کروں یعنی تو سب ایک یہ کام کا وعدہ کرو کہ یہ جو بھی آ رہا ہے وہ پورا کرو گے کہ نہیں کرو گے. چلیے کیا کروں گا میں؟ آتیتکم when I will give you کتاب اور حکمہ. یہ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ نبوت جب میں تم کو عطا کر دوں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم پھر یہ آپ پہ عطف اور معطوف بھی ہے، کیونکہ یہ دو بار نہیں آتا نا آتیتکم بول کے، اس کو کنٹینیوشن کے واسطے وہ حکمت ڈال ڈال. ویری گڈ. کتاب اور حکمہ. ثم پھر جا یہ اس میں اشارہ ہوتا، جا جب جا نہیں، اتنا ابھی آخری ٹکڑا ہے، یہ صحیح کر لو تو تعریف باقی رہے گی. اچھا اتنا ٹکڑا جو اچھی بات، میں کیا کر رہا ہوں دکھ رہا ہے اس کو؟ ایک اسکوائر میں رکھ دیا آپ، اس کو باکس میں بنا دیے. جاکم رسول، اتنا صحیح کر دو، پھر یہاں سے پاس آن کریں گے کسی کو. جا آنا، آئے کم تمہارے پاس. کون کون آئے؟ ثم جاءکم رسول، رسول مصدقاً سچے. ابھی وہ بعد میں ایسا بھاگ رہیں گے. میں اتنا ایک اس میں اسکوائر میں رکھا، جاکم رسول، اس کے انالیسس کر کے بتاؤ، یہ آخری ہے تمہارے لیے. آئے تمہارے پاس، جا آنا، یہ تم تمہارے انالیسس پاس ہو رہی ہے. مذکر ہے، یہ مذکر پلورل. میں انالیسس بولا، جیسے یہاں کر رہے تھے فعل فاعل ہے، اذا اخذ اللہ فاعل ہے، یہ ویسا اس کی انالیسس گرامیٹیکلی جملہ کیا ہے. جا فعلیہ جملہ ہے، آنا.
कुम जो सो इसकी वो है इसकी ज़मीर वो, इसकी वो है। ज़मीर तुम्हारे ज़मीर, पास ज़मीर किसके लिए है? रसूल के लिए। ग्रामेटिकल जैसा यहाँ शुरू में खुश कर दिए तो वैसा नहीं कर सक रहे ना। जा जो है जा कौन आएंगे? जा का सब्जेक्ट क्या है? जा का सब्जेक्ट है आए। फाइल, फाइल। फाइल, अच्छा फाइल बोलना है। हाँ, ये फिर मफूल है कुम। अच्छा हाँ, फिर कुम मफूल। ये इतना कुरेदना पड़ता तुमको, पूरा मछली को घर से ऐसा छिलके निकालना तो बोलता था। और ये कुम क्या है? मफूल भी मुकद्दम, मफूल भी भी मुकद्दम। मुकद्दम है। बस यहाँ तक ही मफूल तुमको करना है। बहुत यहाँ से तमाम लोग देख रहे हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ बहुत फुर्सत में है, कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख ली। तो फिर उसके बाद ये तुमको अता होने के बाद, और उसके बाद तुम्हारे पास ये कुम कौन है? उनकी उम्मत। उनकी उम्मत में उनको उनके बारे में जाकुम रसूलुम, कि उनसे खिताब है कि तुम्हारे पास रसूल आ जाए। उसके बाद तो हो ये जुटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये। अब ये दोनों खल बताया ना कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनके बाद जो भी रसूल आएंगे, एक रसूल या नबी से पहले, उसके बारे में हजरत अली का ख्याल ये है कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जब वो आ जाए उनकी उम्मत में से कोई जिंदा रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है, उनकी उम्मत सब बहुत भाई है यहाँ पर। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी उम्मत बाकी है। उन्हीं को हुक्म दिया जा रहा है कि ये तुम्हारे पास जब कोई रसूल आए। कोई और यहाँ से ले लें जल्दी, टाइम भी बहुत हो मैं गया। लेते हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेती नजीबा। हाँ, ये मीसाखन नबीना मुजाफ मुजाफिले कैसा हुआ? ये दो अलग अलग चीजें नजर आ रही मुझे। तो फिर नबीना का क्या मकाम है? नबीना ये जेर से है ना, जेर से मगर वो अलग अलग बातें हैं ना। मुजाफ मुजाफिले बोले तो कोई एक ही चीज को जाहिर करना। एक ही ये चीज है। नबियों से मिसाक, नबियों का मिसाक अखजा लिया। अल्लाह अच्छा, ने नबियों का मिसाक यानी नबियों का वादा लिया। अब ये पूरा एक सीन है, उनको उनसे वादा ले रहे हैं, है ना, वो सब तमाम चीजें। उसने बिल्कुल 100% सही कहा कि ये मजाक मुजाफिल है ना। नबियों का वादा लिया, है ना। वो उर्दू में अगर वो नबियों से वादा लिया, ऐसा नहीं, ये नबियों का वादा अल्लाह ने लिया, अखजा उनसे लिया। ठीक है, यहाँ से भी टाइम भी हो गया, हम इसको करेंगे। उसके बाद का आयत बहुत छोटी है, यहाँ तक हम रोकेंगे इंशाल्लाह। इसको क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे एक अहम बात आपसे ये करनी है कि next Monday, the time will change. So the time of our class should also be changed. So अभी तक तो हमारे इमाम साहब वादा किए हैं कि 8 बजे ईशा की जमात रखेंगे। तो 1 घंटा हम लोग पीछे हो जाएंगे, 1 घंटा पीछे हो जाएंगे। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम? 7 बजे हम नहीं शुरू कर सकते, बहुत लेट हो जाएगा। 5:30 से पहले मगरिब हो जाएगी, शाम के 5:30 से पहले। So can we have 6:30 to 7:45? Will this time suit you? 6:30 to 7, वरना फिर ईशा के बाद तो बहुत देर हो जाती है। जी सैयद साहब, मुझे तो सूट करता है। जो क्या टाइम होता जब? तुम्हारे पास आधा घंटा, अब 1.5 घंटे का फर्क है। नहीं तो पहले बाद में। तुम्हारे पास टाइम में अब कितने बजे? अब 6:51 हो रहा है। 6:51 हो रहा है, इसमें आधा घंटा
کم کر لو اس وقت جو اچھا ہے تو 6 6:30 ہوتے رہتے جب 6:30 کے قریب ہوں گا. انڈیا والوں اچھا کو نماز کا ٹائم تو نہیں رہتا اس کو 6:30. فجر کتنے بجے؟ 5:30 کو ہو رہی ہے آج. ہاں تو آپ کے پاس 6 بجے کے بعد ہی ہے نا وہ. جی ہمارے سر. 6:30 بجے تو آپ کے پاس 6 بجتے اس ہاں جی سر. شام کے. اور پھر یہاں پر جو وہ نہیں ہے فراخازی نہیں ہے اور کون ہے وہ ورکنگ پیپل کون ہے ابصار انصار اور کون ہے یہاں پر صدف نہیں صدف تو کہاں جاتی ہے اور کون ہے بہرحال اور کوئی ہے اس میں سے جو کام کرتے ہیں but still there is a lot of time. 6:30 will it suit you ابصار انصار؟ جی صحیح. میرے لیے تو جتنا دیر سے ہے اتنا بہتر ہے. نہیں اتنی دیر سے عشاء کے بعد 12 بجے رات کی کلاس بہت مشکل ہو جاتی ہے سب کو تکلیف. یہ خواتین بھی آرام سے جلدی ختم کر لیتے. 6:30 کافی ٹائم ہے. 5:30 سے پہلے مغرب ہو جائے گی اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کو ملتا ہے. Will it be okay to everyone؟ جی یا آگے صحیح. بڑھا اور کوئی ہے دوسرے لوگ بھی ہیں ایگری کر رہے ہیں 6:30 to 7:45؟ انشاءاللہ جی سر. میں سمجھتا ہوں دس از دا گڈ ٹائم. اس سے اب ہم پیچھے نہیں ہٹا سکتے اور اس کے آگے بھی نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ اس کے آگے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی نماز عشاء والے تو پھر 8:30 کے بعد رکھنا اٹس ٹو لیٹ اور پھر سرما میں تو اور لیٹ ہو جاتا. سو ڈو یو ایگری ود دس ٹائم؟ ایک 2-3 آواز تو آنا چاہیے نا مجھے. جی انشاءاللہ بابا. چلیے 7:45 6:30 to 7:45. اور پھر کل کے کلاس ہماری ہوگی البتہ فرائیڈے حدیث کے کلاس کو تعطیل رہے گی. جسٹ وی آر بزی ان دا مسجد سو دس فرائیڈے یا تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں ہالیڈے یا مغرب کے بعد وہاں پر وہ ہمارے امام کا ایک کیا کہتے ہیں حلقہ ہے اس میں بھی آ سکتے ہیں. I have promised them to that I will be there انشاءاللہ. سو جمعہ کو کلاس نہیں ہوگی البتہ کل کی کلاس چلے گی ایٹ دا یوزول ٹائم اور اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے ٹائم کے بارے میں. اوکے. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے. ہم کو ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے. آپ کے کلام کو صحیح پڑھنے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور جہاں تک ہم جس کو یہ باتیں پہنچا سکتے ہیں اس کا موقع عطا فرمائیے اور سہولتیں عطا فرمائیے. یہ کام ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.